فرمایا کہ 4 رکعت اگر کوئی سنت پڑھ رہا ہے اور پہلی میں سورہ فیل پڑھی، سورہ قریش پڑھی، تو کیا اگلی 2 میں ان سے پچھلی والی پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ سنت کی پہلی 2 گویا کہ بالکل علیحدہ رکعتیں ہوتی ہیں، آخری 2 بالکل علیحدہ ہوتی ہیں۔ ان پہلی 2 میں باہم ترتیب چاہیے اور ان 2 میں باہم ترتیب چاہیے۔ 4 میں باہم ترتیب، صورتوں کی جو ترتیب ہے وہ لازم نہیں ہے، آپ ان 2 میں اپنا پڑھیں ترتیب سے، ان 2 میں علیحدہ ترتیب سے پڑھ لیں، بالکل صحیح ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ کسی شخص نے کسی کو ثالث بنایا اور اسے کہا کہ اگر تم اپنے بچوں کی قسم کھاؤ کہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے، اور ثالث جانتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا رہا ہے، لیکن وہ اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اپنے بچوں کی اگر قسم کھا لیتا ہے تو کیا یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ابھی اس کو ثالث بنایا گیا اور فریق ثانی اس پر اعتماد کر رہا ہے، اور فریق ثانی اور یہ فریق اول جس نے اس کو پٹا لیا ہے، فریق ثانی اس اعتماد کے ساتھ اس کے قول کو سن رہا ہے کہ جو فیصلہ کرے گا حق اور سچ ہوگا۔ تو اب یہ چاہے بچوں کی قسم اگرچہ شرعی قسم نہیں ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، شرعی قسم تو اللہ تعالیٰ کے اس میں ذات کے ذریعے ہوتی ہے، اس میں صفات جو مشہور صفات ہیں ان کے ذریعے ہوتی ہے، یا حلفیہ کہہ دیں، گواہی کا لفظ کہہ دیں، تو یہ شرعی قسم بنتی ہے۔ اپنے بچوں کی قسم شرعی قسم تو نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ ثالث یہ سوچ کر کے شرعی قسم تو ہے نہیں، چلو جھگڑا ختم کرنے کے لیے ایسا میں کہہ دیتا ہوں، تو اس نے دوسرے کو جھوٹ بولا ہے، اس کو دھوکہ دیا ہے، اس کے ساتھ ناانصافی کی ہے، اس وجہ سے گناہ گار ہوگا۔ اس لیے اس قسم کی قسم کھانے کی اس موقع پر اجازت نہیں ہوگی۔ مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ میرے ورد لب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن یہ ہوا تھا کہ کیا یہ ایسا کوئی حدیث میں آیا ہے کہ جو ایک نماز جان بوجھ کے ترک کر دے تو اسے 2,88,00,000 برس جہنم میں جلنا پڑے گا؟ تو دیکھیں یہ ایک حدیث کا نتیجہ نکالا گیا ہے، ایکوریٹ تو جو وہ تعداد تھی وہ بھی میرے ذہن سے نکل گئی ہے، اس میں لفظ حقب کے، یہ تو مجھے ذہن میں ہا، قوف اور با، سرکار نے فرمایا جو ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے اسے اتنے حقب جہنم میں جلنا پڑے گا، اور پھر اس کا اندازہ فقہا نے کیا ہے کہ ایک حقب جو ہے اتنے سال کا ہے، تو اتنے سال کو جب اس سے ضرب دیں گے تو 2,88,00,000 برس بن جائیں گے۔ تو یہ 2,88,00,000 کا جو مخصوص ہندسہ ہے، یہ فقہا نے 2 چیزوں کو ضرب دے کر جو حدیث میں الفاظ آئے تھے اس کا پھر نتیجہ نکال کے بتایا ہے، لیکن یہ ہے صحیح، یہ مطلب اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کو ماننے میں کہ جو ایک نماز جان بوجھ کے ترک کرے گا اسے 2,88,00,000 برس جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، بشرطے کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ اگر توبہ کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا تھا پھر اس گناہ کو چھوڑ دے، دوسرا اس پہ مطلع ہے کہ یہ پہلے گناہ کرتا تھا، تو اب اگر یہ دوسرے کو سمجھاتا ہے کہ آپ یہ گناہ نہ کریں، تو پھر ذہن میں سوچ آتی ہے کہ بولے گا اچھا جب تک خود کرتے تھے تو منع نہیں کیا، آج چھوڑ دے تو مجھے منع کر رہے ہیں، تو پھر ہم تبلیغ کریں یا نہ کریں؟ دیکھیے ہزارہا مطلب ایسے لوگ ہیں جو اسلام سے پہلے کچھ اور تھے، پھر جب اسلام قبول کیا تو ان گناہوں کو چھوڑا اور پھر انہوں نے ان کے خلاف تبلیغ کی ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مثالی آپ دیکھ لیں، بہت سارے کچھ ایسے امور میں تھے، بہت سے جو مسلمان نہیں تھے، یقینی سی بات ہے کفر و شرک میں مبتلا تھے، لیکن جب وہ اسلام میں داخل ہوئے تو انہوں نے پھر مشرکین کو منع کیا کہ شرک غلط چیز ہے۔ تو اگر یہ اس طرح مروت کے تقاضے کے تحت رکنا صحیح ہوتا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان بدرجہ اولیٰ رک جاتے۔ لہذا شیطانی وسوسہ ہے، اگر سامنے والا صراحتاً یہ طنز کر بھی دے کہ پہلے تو کرتے تھے اب مجھے منع کر رہے ہیں، تو آپ کہیں ٹھیک ہے میں کرتا تھا، یہ میری غلطی ہے، لیکن اب میں اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو چکا ہوں، تو جو میری ذمہ داری ہے وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، قبول کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی ہے، نہ قبول کریں آپ، میرا کام تو ہے کہنا، میں نے کہہ دیا، تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ایسی مساجد کے جن سے کوئی کسی قسم کا مکتب فکر کے لحاظ سے اختلاف ہو، کوئی فروعی یا اصولی اختلاف ہے، اس کی اگر اذان آئے تو اس کا جواب دینے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیے اذان کا جواب دے ہی دینا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، کم از کم اس میں اللہ رسول کا نام آ رہا ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے پرٹیکولر کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ واقعی کوئی ایسی مطلب خرابی میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے اس خرابی نے اسے دائرہ اسلام سے باہر کر دیا ہے، تو پھر اس کی اذان کا نہ اس کی اذان ہے صحیح بات ہے، نہ اس کا جواب ہے، لیکن جب تک یہ چیز آپ کو حاصل نہیں ہے جواب دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہتی ہیں پیر سے کتنی عقیدت ہونی چاہیے؟ کیا پیر کا جھوٹا پانی پینا شرعاً جائز ہے؟
دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا